بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے آسان اردو ترجمہ کے سلسلے کی آج کا یہ سبق پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 پڑھایا جائے گا۔ ابھی تک پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 22 تک آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ آج کے سبق میں پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 23 پھر 24 سماعت فرمائیں گے۔ تو چلیے پہلے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد حروف اور لفظوں کے ترجمہ علیحدہ بتائے جائیں گے، پھر تیسرے مرحلے میں پورا ترجمہ مع مختصر تفسیر کے بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ سب سے پہلے وَإِن، واو کے معنی اور، ان کے معنی اگر، وَإِن اور اگر، کنتم یہاں پہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، کنتم تم ہو، وَإِن کنتم اور اگر تم ہو، فی معنی میں، ریب کہتے ہیں شک کو۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی شروع میں بھی آپ نے پڑھا لا ریب فیہ، لا ریب یعنی ریب، لا ریب نہیں شک، اور یہاں پہ ریب کے معنی شک۔ مما، دیکھیے میم کے اوپر قرآن شریف میں جب بھی تشدید ہو اور نون کے اوپر، یہ دو حروف پہ جب بھی قرآن میں تشدید آوے، یعنی میم اور نون جب بھی مشدد ہو تو اس جگہ پہ غنہ ہوتا ہے، تو اس کو یوں پڑھا جائے گا مما، ناک میں آواز لے جا کر کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں۔ مما سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی کے معنی پر، عبدنا اپنا بندہ، ہمارا بندہ، میرا بندہ۔ فَأْتُو، الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر جزم ہو تو اس صورت میں اس الف کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ فَأْتُو، واو کو کھینچیں گے، واو مدہ ہے، فَأْتُو تو لے آؤ، فا کے معنی تو، اتو لے آؤ، فَأْتُو لے آؤ، بِسُورَةٍ
सूरतिन एक सूरत। ठीक है, इसमें जो बाल लगा हुआ है, बा के माने से, में, यहां पे सूरत, सूरत के माने एक सूरत। मिन, मिन के माने से। मिस्ली ही, उस जैसी। मिस्ल, उसके मिस्ल यानी उस जैसी। वाव के माने और। उदरू, देखिए वाव से मिला के पढ़ेंगे तो वदरू हो जाएगा, वदरू। और वाव का अगर आपने अलग किया तो ये जो अरबी का लफ्ज है ये असल में है उदरू। वाव के ऊपर अलिफ जो है इसके ऊपर पेश लगा के फिर बोलेंगे उदरू, बुला लो। उदरू, बुला लो। शुहदा कुम, शुहदा अकुम, इसको हम ऊपर करते हैं। अपने मददगार, शुहदा, शुहदा के माने मददगार और कुम के माने अपने। शुहदा अकुम, अपने मददगार। मिन से, मिन के माने से। दूनी, दून के माने सिवा, सिवा अलावा। अल्लाह के माने अल्लाह। इन के माने अगर। कुंतुम, तुम हो। सादिकीन, सच्चे। तो पहले ये आयत नंबर 23 का तर्जुमा आपने लफ्ज बलफ्ज किया, अब एक साथ इसको मिला करके आप तर्जुमा कीजिए। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा। मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अपने बंदे पर हमने नाजिल किया, उतारा। और अगर तुम्हें इस कलाम में, यानी कुरान के बारे में बताया जा रहा है जो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है, इसमें अगर तुम्हें शक हो उन लोगों से जो कि कुफ्र किया और जो मुनाफिकीन है उनसे, अल्लाह फरमा रहा है कि और अगर तुम्हें इस कलाम में, यानी मेरे इस कलाम में, कुरान मजीद में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा। किस पे उतारा? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जो हमने अपने बंदे पर उतारा, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने हबीब, अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम उतारा है, इस कुरान को उतारा है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। ये एक चैलेंज है क़यामत तक के लिए कि अगर तुमको इस कलाम पे, कुरान मजीद पे शक है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। ठीक है, यही चैलेंज है। कुरान ने जो अपने बारे में चैलेंज किया है वो यही आयत है, इसे आप गौर से समाअत फरमाइए। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, फ़अतू तो ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिन मिस्लिही उसी जैसी, उसी के मिस्ल। और अकेले अगर नहीं कर पा रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो आगे अल्लाह फरमाता है वदउ शुहदाअकुम, और बुला लो अपने मददगार, यानी अपने मदद के लिए तुम बुला लो। किसे? अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम पुकारते हो, जिनको अपना मददगार समझते हो, उन सब को जो है तुम बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो तुम ऐसा करो कि अल्लाह के सिवा जितने भी तुम्हारे मददगार हैं, जितने भी तुम्हारे साथी हैं, जो भी है, उन सब को तुम बुला लो और सब मिल करके इस कुरान मजीद
جیسا ایک قرآن ایک کتاب نہیں بلکہ ایک سورت لے آؤ. اور آج الحمدللہ 1400 سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک ناکامیاب ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ناکامیاب رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام حق ہے، کلام برحق ہے، یہ قرآن مجید ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھلا ہوا چیلنج پیش کیا ہے قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کی حقانیت کا، اور کہا گیا ہے کہ سب مل کر کے جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جتنے بھی ہیں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، سب مل کر کے اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، تو اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. آگے پھر آیت نمبر 24 سماعت فرمائیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کیا فرمایا اللہ نے اس آیت میں؟ فَإِن، پھر اگر، لم تفعلوا، تم نہ کر سکو، لم تفعلوا، تم نہ کر سکو، اور کیا فرمایا آگے؟ وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. یعنی اگر ابھی تک تو تم کر بھی نہیں سکے ہو اور ہرگز نہ کر سکو گے. اللہ نے پہلے کر دیا کہ ناممکن ہے، تم کر ہی نہیں سکتے. پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو ڈرو، فَاتَّقُوا، تو ڈرو، النار، آگ، التی، جس کا، وقودہا، اس کا ایندھن، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، وقودہا، اس کا ایندھن، الناس، انسان، والحجارہ، اور واو کے معنی اور، الحجارہ کے معنی پتھر، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے. تو اتنا ہونے کے باوجود بھی تم اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اس کا پورا ترجمہ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کو لکڑیوں سے نہیں بلکہ انسان اور پتھروں سے اس آگ کو سلگایا جائے گا. ہم لوگ جب آگ جلاتے ہیں تو اس میں کوئلہ ڈالتے ہیں، کاغذ ڈالتے ہیں، اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں اس کو سلگانے کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان، یعنی انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور کسے؟ اور بڑے بڑے پتھر ڈالے جائیں گے اس کو سلگانے کے لیے. اور وہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو آگے جو لوگ کے ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 25 میں بتلائی جائے گی.
تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں آیت نمبر 25 پڑھایا جائے گا۔ آج کے سبق میں آپ نے سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 23 اور 24 پڑھا ہے اپنے قرآن شریف کے اندر۔ اس کو اگر پڑھیں اور دہرائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو چلیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آنے والے سبق میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔